बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, फ्री फ्राम आर्म्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि एपिसोड 26 में हमने आपको मुख्तलिफ पैगंबरों के ज़िक्र के बारे में बताया, आज उसी का हिस्सा 2 हम पेश करते हैं, जिसमें हम आपको इलियास अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा तफसील से बताएंगे। नाज़रीन कराम, एपिसोड 27 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिस्र हिजरत करके इसराइली कबाइल में जब फ़लस्तीन आबाद हुए तो उनकी सल्तनतें कायम हो चुकी थीं। जुग़राफ़ियाई एतबार से फ़लस्तीन 2 अज़ीमुश्शान सल्तनतों में तकसीम हो गया। जनूबी सल्तनत यहूद और शुमाली सल्तनत इसराइल के नाम से मौसूफ़ ही। इसराइली हुकूमत 220 साल तक कायम रही। 220 साल में 30 बादशाहों ने हुकूमत की। अहबाब के दौर में हज़रत यसा रिश्त और हिदायत के लिए माबूस हुए। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत इंतहाई पुरकशिश, पुरवकार, बारोब थी। आला लिबास सेंध करते थे, बाल कटे हुए और सवरे होते थे, हाथ में अमन असा होता था। तबीयत में सादगी बेनियाजी थी। ज़रिया माश खेती बाड़ी था। दिन भर खेतों में हल चलाते और रातों को इबादत अल्लाह में मसरूफ़ रहते थे। नाज़रीन करम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के खलीफा थे और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद मनसब नबूवत पर फाइज हुए। रिवायात के मुताबिक एक मरतबा इलियास अलैहिस्सलाम जबल होराब के एक गार में इबादत करने के बाद दमिश्क वापस जा रहे थे कि एबल महलूला के एक खेत में हज़रत यसा को हल चलाते हुए देखा। आप हज़रत यसा के पास तशरीफ़ ले गए और अपनी चादर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के कंधों पर डाल दी। इस वाक़े के बाद हज़रत यसा अलैहिस्सलाम घर बार, खेती बाड़ी, बस्ती छोड़कर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। नाज़रीन करम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तरबियत में 7 साल रहे। 7 साल के बाद वापस अपने गांव तशरीफ़ ले और खिदमत खल्क़ में तबलीग़ दीन में मसरूफ़ हो गए। आप वग़ज़ और नसीहत के ज़रिए लोगों में वहदानियत का प्रचार करते थे। दीन हक़ की तबलीग़ और तारीख़ के सिलसिले में करबा करबा, गाँव गाँव, शहर शहर फिरते रहते थे। कुरान करीम में इरशाद है, और इस्माइल और यसा और लूत और इन सबको हमने दुनिया वालों पर फजीलत अता फरमाई। सूरत इनाम। और ज़िक्र करो इस्माइल अलैहिस्सलाम और यसा और ज़ुल्कफ़ल का, इनमें से हर एक अख़यार नेक इंसानों में से हैं। सूरत अस्वात। नाज़रीन कराम, आपको बताते चले कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने बार बार शाही इसराइल की मुआजिज़ात से मदद की। दमिश्क और इसराइल की जंग में आप शाही इसराइल और शाह अराम और दमिश्क की अक्सरी मनसूबाबंदी से आगाह करते थे। इसराइली अफवाज आपकी हिदायत और रहनुमाई से फतहयाब हो जाती थी। जब ऐसा मुद्दत बार होने लगा तो शाह अरम के दिल में ख़दशा लाहक हुआ कि इसकी फ़ौज में शाह इसराइल का जासूस मौजूद है। इसने अमरा अमायदीन को बुलाकर अपने ख़दशे का इजहार किया। इनमें से किसी ने कहा, नहीं मेरे मालिक ए बादशाह, बल्कि अल-यसा जो इसराइली नबी हैं, ते इन बातों को जो तू अपने खलूत गाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। शाह अरम ने आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया और एक अजीम शान लश्कर इस मुसीबत को अमली जामा पहुँचाने के लिए रवाना किया। लश्कर ने रातों रात शहर का मुसाहरा कर लिया और आप अलैहिस्सलाम का हर तरफ से लश्कर ने रातों रात मुजाहरा कर लिया। आप अलैहिस्सलाम का दोस्त जब सुबह उठकर बाहर निकला तो शहर के अतराफ आरामी लश्कर को देखकर परेशानी के आलम में हज़रत यसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, खौफ न कर, क्यों ना हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। ये कहकर आपने बाराए इलाही में अल्लाह ताला से दुआ की, ए खुदावंद ताला इनकी आँखें खोल दे ताकि वो देख सकें। दुआ कबूल हुई और दोस्त की बातनी नज़र खुल गई। इसने देखा कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द फरिश्तों की फ़ौज घोड़ों और राथों में सवार है। इरामी लश्कर जब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा तो आपने फरमाया, अंधे हो जाओ। अरमी फ़ौज अंधी हो गई। आप अंधी फ़ौज को लिए सरमर पे चले आए और वहाँ दुआ की और आरामी फ़ौज की वेराई वापस आ गई। शाही इसराइल ने हज़रत यसा अलैहिस्सलाम से आरामी फ़ौज पर हमले की इजाज़त चाही, लेकिन आपने कमाल मेहरबानी और शफ़क़त से इसको मना फरमाया। तो इनको ना मार, तो इनकी मार देता है जो तेरे असीर हो जाते हैं। तो इनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास वापस चले जाएं।
شاہی اسرائیل نے حسب ارشاد عمل کیا اور ارآمی فوج کو کھلا پلا کر واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ اس واقعے کی تھوڑی ہی عرصے بعد بادشاہ بن ہدو شاہ عرب نے اپنی تمام تر عسکری فوج متجمع کر کے سامرایا کا مظاہرہ کر لیا۔ مظاہر اس قدر طویل اور سخت تھا کہ سامریا میں قحط پڑ گیا۔ تورات کے مطابق قحط کے اس دور میں گدھے کا سر چاندنی کے 80 سکوں پہ بکنے لگا، یہاں تک کہ بھوک کی شدت نے لوگوں کو آدم خوری پر مجبور کر دیا۔ قحط کے اس دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب شاہی اسرائیل دیدار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا کہ اے میرے مالک، اے بادشاہ، مدد کر۔ بادشاہ نے کہا اگر خداوند تیری مدد نہ کرے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور جو میرا بیٹا ہے اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو اس نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا۔ بادشاہ نے عورت کی دل زور باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس نے یہ سوچ کر ایک نبی کے ہوتے ہوئے لوگ آدم خوری پر مجبور ہو جائیں، شدت دیوانگی میں کہا اگر 8 قحط کے بیٹے الجسا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا نہ کر، اس سے زیادہ کرے۔ بادشاہ نے ایک قاصد حضرت یسوع علیہ السلام کے پاس روانہ کیا۔ آپ اس وقت اپنے گھر میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے کہ قاصد آپ کے پاس آتا اپنے لوگوں سے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زدہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے، سو دیکھو جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازے کو اس کے مقابل پکڑتے رہنا، کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ قاصد آپ کے پاس آ پہنچا۔ قاصد الیسد سے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو خداوند کی بات سنو، خداوندیوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت سامریا کے پٹھاگ پر ایک مشکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مشکال میں 2 پیمانوں بارلے بکے گا۔ قاصد کو آپ کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس نے بے یقینی سے کہا اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا سن تو اسے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھے گا، پر اس میں سے کچھ کھانے نہ پائے گا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارمی لشکر کو غیب سے ایک بڑی فوج کی آواز سنائی۔ ارامی لشکر یہ سمجھے کہ شاہی اسرائیل کی مدد کے لیے حتیٰ اور مصری فوج آ گئی ہے، لہذا ارامی لشکر جیسے تیسے کر کے چھاونی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میدان جنگ کی طرف سے 4 کوڑیوں کا گزر ہوا تو اندر گھس گئے اور خوب کھا پیا۔ کھانے کے پینے کے بعد جب انہیں خیال آیا کہ اس کی اطلاع بادشاہ کو دینی چاہیے، انہوں نے بادشاہ تک یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے تصدیق کے لیے ہر کارے بھیجے، انہوں نے واپس آ کر تحقیق کی۔ بادشاہ نے اس قاصد کو جسے الجسا علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا شہر کے پٹاخ پر مقرر کیا اور ہدایت کی کہ لوگوں کو ارامی لشکر کی طرف قطار بنا کر جانے دیا جائے، لیکن ایک عرصے سے بھوکے اور افلاس میں مبتلا لوگ قطار توڑ کر لشکرگاہ کی طرف چڑھ دوڑے۔ اسی دھکم پیل میں قاصد زمین پر گر گیا اور لوگوں کے پیروں تلے کچل کر مر گیا۔ جیسا کہ پیش کوئی حرف بغرف پوری ہوئی اور اس قاصد نے ایک مشکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک کشمال میں 2 پیمانے جو کہ پیمانے بکتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کچھ کھا نہ سکا اور بھوک سے مر گیا۔ اسرائیلی بادشاہ جہوش نے اپنے آپ سے اپنی حکومت کی سلامتی اور دشمنی ارمیوں پر فتح اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا کی۔ آپ نے یوآس کو ہدایت کی کہ وہ مشرق کی سمت تیر چلائے۔ یوآس نے حسب حکم عمل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیر ارم پر فتح پانے کا ہے۔ پھر آپ نے یوآس کو حکم دیا کہ تیروں کو زمین پر مار۔ یوآس 3 بار زمین پر مار کر رک گیا تو آپ نے یوآس سے فرمایا تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارمیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، لیکن اب تو ارمیوں کو 3 بار شکست دے گا۔ توحید کے پرچار کے سلسلے میں ہر الیسا مسلسل کوشش محنت باوجود الیسا کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی جب آپ کی قوم راہ راست پر نہ آئی اور نافرمانی اور سرکشی پر بضد رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے درمیان رہنا نہ چاہا کہ دعا کی اے اللہ مجھے دائمی حضوری فرما۔ دعا قبول ہی ہوئی اور آپ عالم بقا میں تشریف ہی گئے۔
جیسا اپنے آبائی گاؤں ایبل محلہ میں مدفون ہیں۔ آپ کے وفات کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے ایک مردہ آپ کی قبر میں دفن کرنا چاہا۔ جب اس مردے کا جسم آپ کے جسد خاکی سے مس ہوا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ناظرین کرام، شیاطین آدمی کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ آدمی اگر نہ چاہے اور اللہ کا باغی بن جائے تو اللہ ایسے لوگوں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے اور کانوں کو سیل کر دیتا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی ذات سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، لیکن اس کی قوم باوجود سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتی رہی۔ قوم نے اتنا زیادہ خود کو یسیان کر لیا تھا کہ محب مشقت نبی کو اللہ سے دعا کرنی پڑی کہ وہ اس قوم میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ قوم نے سعادت ازلی کو شقاوت میں تبدیل کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ قصہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا ہی درج ہے جتنا سنایا گیا، جس کی حقیقت کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سیریز رام آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 27 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پر مبنی تھی پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگلے اقساط میں ہم آپ کو ایسے ہی پیغمبروں کا ذکر سنائیں گے جو تاریخ کی روشنی میں آپ نے کم سنا ہوگا۔ اور ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔